الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام حمد مالک و خالق کائنات کے لیے، تمام درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے پاکیزہ اصحاب کے لیے. قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سیامن صومن کی جمع ہے. صومن کا معنی ہے الامساک اما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس انسانی کشش محسوس کرے. یہ لغت میں سیام کا معنی ہے، صوم کا معنی ہے. شریعت اسلامی میں اس سے مراد انسان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہنا ہے. روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے اور قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اور اس روزے کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اب روزے کے ہم مفہوم کو اگر لیں تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام وہ حلال چیزیں جن کو ہم استعمال کرتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا پیمان باندھتے ہیں کہ میرے مالک تیرے حکم پر، تیری محبت کی وجہ سے میں ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر ایک آدمی پورا 1 مہینہ حلال چیزیں اس کے حکم پر چھوڑتا رہے تو ہر سمجھدار باشعور انسان یہ ضرور سوچے گا کہ جب میں نے حلال چیزوں سے بھی مالک کی محبت میں ناطہ توڑ دیا ہے تو پھر حرام چیزوں کا تو تصور میرے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، اور حرام کاموں کا ارتکاب تو میرے ذہن سے نکل جانا چاہیے. اگر یہ نہ ہو سکا تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ پھر روزہ اس مالک نے قبول ہی نہیں کیا ہے. اگر قبول ہوتا تو جب حلال چیز چھوڑ دی ہے تو حرام کی طرف ہم نہ جاتے. اور ایسا روزہ کہ جیسے روزے میں صرف کھانا پینا چھوڑا جائے، باقی غلط کام کر لیے جائیں تو وہ روزہ نہیں ہے. بخاری شریف میں کتاب الصوم میں ایک حدیث شریف ہے، من لم یدع قول الزور
وعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سارا دن ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور ہم نہیں چھوڑتے، یہ پہلی امتوں سے آ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت ہے کہ یہ اصلی اور پرانی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی امت اس سے خالی نہیں ہے، اور اس کا جو انعام ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب ہم لیتے ہیں کہ تقویٰ کا کیا مفہوم ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب باقاعدہ اس کے ترجمے میں بھی ادب لکھتے ہیں، یعنی با ادب ہونے والا متقی ہے، تقویٰ کی علامت ادب ہے۔ تو واقعی ادب جو ہے وہ پورا تقویٰ نہیں ہے، تو تقوی کی سیڑھی یہی ہے، تقوی کا پہلا زینہ یہی۔ اسی طریقے سے تقوی سے عمومی مراد یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں، نواہی کہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، ان سے اجتناب کرے اور اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور نہ ہو، اپنی خواہش نفس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے غالب آ جائے تو یہ شخص متقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ تقویٰ کا کیا معنی۔ اب دیکھیں، جو بھلے لوگ ہوتے ہیں، جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کی مزید گہرائی کو جاننا چاہتے ہیں، ورنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ دوسروں سے تقویٰ کے ابھی معنی پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ عمر، آپ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم تو صحرائی لوگ ہیں، اکثر خاردار راستوں سے گزر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، بڑی احتیاط سے چلتے ہیں، کوئی لباس یا جسم پر کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا عمر، یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کے خارزار میں سے گزرتے ہوئے، زندگی کے راستے پر گزرتے ہوئے یہ کوشش کی جائے کہ تمہارے دامن عصمت کو کوئی معصیت کے کانٹے نہ چبھ جائیں، دامن عافیت کو کوئی گناہ کے کانٹے نہ چبھ جائیں۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ حضرت محمد بن سبحان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کا ترک کر دینا ہی تقویٰ ہے۔ ترک کر دینے سے مراد ترک ظاہری نہیں ہوتا، بزرگان کا ترک دنیا یا ترک کر دینے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دل کی محبت سے نکال دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی محبت سے دل کو خالی کر لیا جائے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا جب فرمایا گیا ہے تو تقویٰ اتنا اہم کیوں ہے؟ تو اس کا دوسری جگہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف اہل تقویٰ کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی قبولیت کا معیار عمل کی کوانٹیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی کوالٹی ہے، تقویٰ ہے۔ تقوی کی کوالٹی ہے کہ کتنا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں کتنا یہ خوف کھاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا محبوب، میرا مالک
میرا اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قربانی دی، کس کی؟ کھانے پینے کی، اپنی خواہشات نفس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو دراصل امتحان مقصود ہے کہ انسان میرے نام پر کتنا قربان ہو سکتے ہیں، کتنا اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں۔ تو اس قربانی کے بقدر انسان کا رتبہ ہوتا ہے۔ جتنا انسان اپنے مالک کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور قربانی دے سکتا ہے مالک کے ہاں، اتنا ہی اس کا احترام ہوتا ہے اور اتنا ہی اس کا درجہ ہوتا ہے۔ عارف رومی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نا دہی از بہر حق نانت دہن، جان دہی از بہر حق جانت دہن، کہ تم یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کیا رہے ہو۔ اگر تم روٹی دے رہے ہو تو تمہیں روٹی ہی دے گا، یعنی رزق کی قربانی دے رہے ہو تو رزق میں فراوانی فرمائے گا، رزق میں برکات عطا فرمائے گا۔ جان دہی از بہر حق جانت دہن، اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے جان دے رہے ہو تو پھر تمہیں جان دے گا۔ یہ دراصل اس آیت پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، اپنی جان دے دیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا صحیح ادراک نہیں ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جب کسی پر فضل و کرم کرتا ہے تو اس پر قربانی کا راستہ کھولتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے اور انسان قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور یہ مالک کا خاص کرم ہے۔ روزہ میں ہم آسائشوں کی قربانی دیتے ہیں، جان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ مالک کے کرم کی صورت ہے کہ فرماتا ہے کہ آؤ اس راہ پر آؤ، کچھ اور کرم، کچھ اور عنایات، کچھ اور فضل تم پر نشاور کرنا چاہتا ہوں۔ تو روزہ دراصل سفر ہے انسان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا، کہ اس کے کچھ جسمانی روگ اسی روزے میں دھل جاتے ہیں، اس کی سوشیالوجیکل ڈیولپمنٹ کا، کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے کسی محروم پر، کسی مفلس پر، کسی نادار پر، کسی مظلوم پر، کسی قیدی پر کیا گزرتی ہے، اسے عملی تجربہ ہوتا ہے۔ پھر اسے معاشرے کے محروم طبقوں کی محرومیت کا احساس صحیح ہوتا ہے، صحیح ادراک ہوتا ہے کہ ان حالات میں آدمی پر کیا گزرتی ہے۔ روزہ انسان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے کہ انسان سارا دن کھانے پینے کے چکر سے چھوٹ کر وہ کوئی دماغی کام کرے، کوئی کریٹیو کام کرے، کوئی عبادات کرے، کوئی تفاسیر کو پڑھے، کوئی ایسا کریٹیو کام کر جائے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔ اسی طرح روزہ ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کی روح کو روزے سے لطافت نصیب ہو، روح بلند پروازی پر مائل ہو اور روح پر اس کی مالک و خالق کی معرفت کے دروازے کھل جائیں۔ تو آئیے ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔